بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم 11ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے غزوہ تبوک کا بھی ذکر کیا۔ 11ویں پارے کے آغاز میں ان منافقین کا تذکرہ ہوا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ محبوب جب تم واپس جاؤ گے تو وہ بہانے بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری یہ پریشانی تھی، ہمارا یہ معاملہ تھا، اس وجہ سے ہم غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو اللہ نے فرمایا قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اے میرے حبیب آپ نے فرمانا ہے کہ تم بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں پہلے سے ہی آگاہ فرما دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ یعنی انہوں نے کچھ نیتیں کر رکھی تھی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رب رسول دیکھیں گے کہ تم واقعی سچی توبہ کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب و حاضر کو جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کرتے تھے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ محبوب جب تم لوٹ کے جاؤ گے تو یہ قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہماری یہ پریشانی تھی، اس وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکے۔ لتعرضوا عنہم، ان کا یہ قسمیں اٹھانا اس لیے ہوگا تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ فاعرضوا عنہم، محبوب آپ ان سے اعراض کریں، منہ پھیرے رکھیں۔ انہم رجس، وہ پلید ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے تھے۔ تو معزز سامعین، اللہ نے جس طرح پہلے سے آگاہ فرمایا، منافقین آ کے اسی طریقے سے بہانے پیش کرتے رہے کہ ہماری یہ پریشانی تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ تو وہ ایمان سے تو پہلے ہی فارغ تھے، اللہ نے ان کا جہنمی ہونا یقینی قرار دیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ جزاء بما یکسبون، جو یہ برائیاں کرتے رہے ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، دو قسم کے گروہ ذکر کیے، فرمایا ایک سابقین مہاجرین اور دوسرے سابقین انصار۔ سابقین مہاجرین وہ مہاجر صحابہ کرام جو ایمان لانے میں سبقت اختیار کر گئے، یعنی جنہوں نے پہلے ایمان لایا تھا، جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ اور دوسرا گروہ فرمایا سابقین انصار، یعنی وہ انصار صحابہ جو پہلے ایمان لائے، اور اس کے بعد ذکر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ رب کی عطا سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کی نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر تمام صحابہ کا ذکر کیا، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں یا ان کے بعد میں آنے والے جو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، فرمایا سب سے اللہ راضی ہوا، اور وہ اللہ کی عطا پہ، اللہ کے دیے ہوئے ثواب پہ راضی ہوئے۔ رب نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو تمام صحابہ کرام اس آیت کی روح سے جنتی ہیں، جو یہ شعر کہا جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یقیناً وہ اس آیت کا مصداق ہے، بالکل ٹھیک ہے وہ شعر کہ رسول اللہ کا ہر صحابی وہ ہے جس سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آج کچھ لوگ تاریخی باتوں کو لے کر یا ضعیف روایات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ان کو ہوش کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، اس میں رب نے واضح فرما دیا کہ سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ رب کی عطا سے راضی ہوئے، بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں،
اور دوسری طرف من گھڑت روایات ہیں، واقعات ہیں، تاریخ ہے، تو وہ تاریخ کو ترجیح دے رہے ہیں، قرآن کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ قرآن مجید سب کتابوں سے افضل ہے۔ جب قرآن مجید میں آ گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو ہم کوئی اور روایت اس قرآن کی آیت کے خلاف نہیں مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم صحابہ کے ایمان پہ فیصلے کریں؟ ہمیں کس نے قاضی بنایا؟ کس نے ہمیں جج بنایا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی اولاد قربان کی، اپنی جان قربان کیا، اپنی وطن چھوڑے ہیں، ہم ان کے بارے میں باتیں کریں گے؟ یہ ہمیں حق نہیں بنتا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما کے گئے ہیں، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کئی بار حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور آگے فرمایا کہ ان کو تم میرے بعد نشانہ نہ بنانا، یعنی اپنی زبانیں ان کے خلاف نہ کھولنا، تان و تشنیع کا نشانہ ان کو نہ بنانا۔ فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے اس نے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ یعنی جو صحابہ سے محبت کر رہا ہے تو وہ صحابہ کو کیوں مان رہا ہے؟ میرے کہنے کی وجہ سے مان رہا ہے۔ اس کا مطلب حقیقت میں اس کے دل کے اندر میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے، جس محبت کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے پیار کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے بغض رکھ رہا ہے تو وہ میرے بغض سے، یعنی ان سے بغض رکھنا در حقیقت مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صحابہ کو ستایا اس نے میں محمد رسول اللہ کو ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، ان قریب اللہ ایسے شخص کی پکڑ ضرور فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے، سر جھکائے رکھنا چاہیے کہ ہم ہوتے کون ہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ ہماری تو نمازیں تک پوری نہیں، دین کا کوئی رکن ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، تو ہم باتیں کرتے ہیں ان صحابہ پر جن کی بدولت، جن کی محنتوں سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دنیا کے کونے کونے میں جن لوگوں نے رسول اللہ کا دین پھیلایا، اپنا سب کچھ قربان کیا، ہم ان پہ باتیں کریں گے، العیاذ باللہ۔ معزز سامعین، اسی صورت کے اندر ان ایمان والوں کا بھی ذکر ہوا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تقریباً وہ 10-11 افراد تھے، جن میں سے 7 جب واپس آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا اور سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور 3 وہ تھے جن کے معاملے کو موقوف رکھا گیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے نہیں باندھا تھا۔ اب اللہ نے فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم، کچھ وہ ہیں جن کا معاملہ موقوف رکھا جاتا ہے، یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، یعنی اگر وہ سچی توبہ نہیں کریں گے تو ان کو اللہ عذاب دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو وہ 3 صحابہ کرام، ان کا بھی تفصیل سے ذکر آیا، جن میں سے ایک حضرت کعب بن مالک ہیں، اور دوسرے نمبر پہ حضرت ہلال بن امیہ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت مرارہ بن ربی۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے کہ جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم غزوہ تبوک میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ بس سستی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم نہیں حاضر ہو سکے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور صحابہ کرام کو اور ان کے گھر والوں کو روک دیا کہ ان سے کوئی بندہ بھی بات نہ کرے، سب ان سے الگ ہو جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کا اعلان نہیں فرماتا۔ 50 روز تک یہ لوگ ایسے رہے جیسے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں، ان کی بیویاں بھی ان سے جدا ہو گئی، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین ان پر باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی، یعنی یہ جینا اپنے لیے دشوار سمجھ رہے تھے اور ان کی تمنا ہو گئی کہ کاش ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ اب اللہ کے سوا کوئی ہماری جائے پناہ نہیں، رب تعالیٰ جب تک ہمیں معاف نہیں کرتا معاملہ نہیں ٹھیک ہوتا۔ تو اللہ کریم نے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ والی آیت نازل کر کے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی خوشی کی انتہا تھی۔ یاد رکھیں، جو شخص جرم کرے اور اس کی توبہ کا اعلان ہو جائے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان لوگوں سے افضل ہے جو نیکی کر رہے ہیں لیکن ان کی نیکی کا بھی پتہ نہیں کہ قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہماری نیکیوں کا کوئی پتہ نہیں کہ اللہ قبول کرے گا یا ہمیں ہمارے منہ پہ مار دے گا، کوئی یقین نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جس سے جرم تو ہوا
لیکن اللہ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا، وہ ایک عام نیکی کرنے والے شخص سے کئی گنا افضل ہے کہ اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ جس کو معافی مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو ان صحابہ کرام کے خلاف اب بات کرنا کہ جب ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آ چکا ہے، یہ کوئی بدبخت ہی کر سکتا ہے، اللہ کا نیک بندہ اور ایمان والا شخص رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد مسجد زرار، یہ اسلام کی مخالفت میں مسجد بنائی گئی تھی اور بنانے والے منافقین تھے۔ اس مسجد کو گرا دیا گیا تھا۔ ایک شخص تھا ابو عامر راہب، جس کو زمانہ جاہلیت میں کہا جاتا تھا، یہ عیسائیوں کا بڑا تھا۔ محبوب علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہ شخص رسول اللہ سے ملتا ہے، محبوب علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ کس دین کو لے کے آئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ملت ابراہیم کو لے کے آیا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کے آیا ہوں۔ تو نبی پاک نے پوچھا تم کس دین پہ ہو؟ تو اس نے کہا میں بھی اسی دین پہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم تو اس دین پہ نہیں ہو۔ اس نے کہا میں اس دین پہ ہوں، لیکن نبی پاک کو اس نے کہا کہ آپ نے اس دین میں تبدیلی کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں خالص صاف اور شفاف دین لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا ہم میں سے جو غلطی پر ہو، جو جھوٹا ہو، اللہ اس کو سفر کی حالت میں تنہائی میں تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ تو جب یہ دعا اس نے کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، یا اللہ قبول فرما۔ اب وہ شخص منافق بن کے رہا، نبی علیہ السلام نے اس کو واضح کر دیا تھا، صحابہ کو بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے۔ پھر وہ کھل کے مخالفت کرنے لگا اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے خلاف کوئی بھی جماعت آئے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کے مقابلے میں آؤں گا۔ تو غزوہ احد سے لے کر غزوہ حنین تک وہ یہی کام کرتا رہا، نبی علیہ السلام کے مخالفین کی صف میں شامل ہوتا تھا۔ جب حوازن فتح ہوا تو پھر وہ بھاگ کے ملک شام کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے خط لکھا کہ تم میرے لیے مسجد بناؤ، یعنی منافقوں کو کہا، چونکہ یہ منافقوں کا رئیس تھا، سردار تھا ایک وقت کے اندر، تو اس نے خط لکھا کہ میرے لیے ایک مسجد بناؤ، میں شاہ روم سے مدد چاہتا ہوں، اس سے ایک لشکر لے کے آتا ہوں، وہاں مسجد کے اندر ہم قیام کریں گے اور پھر جنگ کریں گے مسلمانوں کو اور نبی علیہ السلام کو مدینہ طیبہ سے نکال دیں گے۔ اس کا خط پہنچا تو مدینہ پاک کے منافقوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد قباء کے قریب۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مسجد ضعیف لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے بنائی ہے، جو مسجد قباء تک نہیں پہنچ سکتے، وہ قریب وہاں پر اپنے گھر کے قریب ایک مسجد پائیں گے، وہاں نماز پڑھ لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس مسجد میں آپ ایک نماز ادا فرمائیے تاکہ اس میں برکت ہو جائے، پھر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ابھی تو تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے جب واپس ہوئے، مدینہ طیبہ کے قریب تھے، منافقوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اسی طرف سے چلیں، اس مسجد کے اندر آپ ایک نماز ادا فرما دیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد نقصان کے لیے بنائی ہے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنوں کی جماعت کے درمیان تفریق کے لیے، فرقہ ڈالنے کے لیے بنائی ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس شخص کے انتظار کے لیے بنائی ہے جو پہلے سے رب رسول کی مخالفت کر چکا ہے۔ یعنی ابو عامر جو راہب تھا عیسائیوں کا، اس کے انتظار میں کہ وہ آئے یہاں پر آ کے دین کے خلاف سازشیں کرے اور دین والوں کے مقابلے میں یہاں پر جماعت لے کے آئے، روم سے کوئی لشکر لے کے آئے، فرمایا اس لیے یہ مسجد بنائی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ تو قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسجد تھی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، یہ سارے اللہ کے گھر ہیں، نماز تو رب کی پڑھنی ہے، بھئی میں فلاں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، فلاں کے پیچھے بھی۔ تو یہ رسول اللہ کے دور کی مسجد ہے، وہ لوگ بنا رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وہ منافقین بنا رہے ہیں۔ لیکن اس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ دین کی مخالفت تھی اور کفر پھیلانا مقصود تھا، مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت یہ پھیلانا مقصود تھا، رب رسول کی مخالفت کرنی تھی۔ تو اس دور کے اندر بھی جس مسجد کے اندر رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، حضور کی توہین ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی شانیں بیان کرنے سے روکا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یا معاذ اللہ نبی پاک کا خیال نماز کے اندر آ جائے تو یہ بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے۔ کہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور بھی نبوت کا دعویٰ کر دے یا نبی آ جائے تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے وہ لوگ ہیں
جو دین کا کام نہیں کر رہے بلکہ یہ دین کی مخالفت کر رہے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں، ایسی مساجد سے خود بھی بچنا چاہیے اور ایسی مساجد سے اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد کے اندر آپ نے کبھی نہیں کھڑا ہونا، یعنی رسول اللہ کو منع کر دیا ہے کہ ایسی مسجدوں میں آپ نے نہیں جانا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ بہتر ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی شریف ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر مسجد نبوی یا مسجد قباء کی فضیلت بیان کی۔ اس مناسبت سے مسجد قباء کی فضیلت پہ ایک حدیث سماعت فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کے 2 نفل پڑھتا ہے اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مسجد نبوی کی فضیلت دیکھیے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 1 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو شخص محلے کی مسجد میں پڑھتا ہے اسے اللہ 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو شخص جامع مسجد میں پڑھتا ہے اللہ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء کے فضائل ہیں جو قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہوئے اور احادیث کے اندر بھی بیان کیے گئے۔ معزز سامعین، سورہ توبہ کی آخری جو آیات ہیں 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی علیہ السلام کی شان پر مشتمل ہیں، ان کے بڑے ہی فضائل ہیں جو کتب کے اندر موجود ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابو بکر بن محمد ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو بکر بن مجاہد ایک بہت بڑے عالم اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ فرماتے میں ان کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ابو بکر شبلی تشریف لائے، یعنی تینوں ہستیوں کا نام ابو بکر ہے، بیان کرنے والے ابو بکر بن محمد ہیں اور اللہ کے ولی وہ ابو بکر بن مجاہد ہیں اور آنے والے ابو بکر شبلی ہیں۔ ابو بکر شبلی ان کو اس دور کے اندر صحیح سمجھا جاتا تھا، یعنی دیوانہ مجنون سمجھا جاتا تھا۔ تو جب حضرت ابو بکر شبلی تشریف لائے، ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بن محمد جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو راوی ہیں اس روایت کے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت ابو بکر بن مجاہد سے کہ حضور لوگ تو ان کو دیوانہ کہتے ہیں اور آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کو اتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں، عزت احترام دے رہے ہیں، کھڑے ہو کے ان کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر بن مجاہد جواب دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں نے جو رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے وہی کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنے میں ابو بکر شبلی آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، ان کو سینے سے لگا کے ان کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ لوگوں نے یہی اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر شبلی کو تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، آپ ان کو اتنا عزت دے رہے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرض نماز کے بعد سورہ توبہ کی 2 آیتیں پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو شخص سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، فرضوں کے بعد، رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص مقرب ہو جاتا ہے، محبوب علیہ السلام کی نوازشات اس پہ ہوتی ہیں۔ آقا کریم نے جس طرح حضرت ابو بکر شبلی کو سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما، تو کوئی شخص بھی یہ پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس کی برکت سے انشاءاللہ بروز قیامت میری شفاعت فرمائیں گے۔ اب ان آیات کے اندر ہے کیا؟ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے ہیں، آ گئے، اور یہی میلاد ہے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کرنا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ لفظ ہے من انفسکم، تو فا کے فتح کے ساتھ، یعنی تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے، یعنی سب سے افضل ترین ہستی تمہارے پاس تشریف لائی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان پہ تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، یعنی مشکل میں وہ پڑ جاتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف آئے، یعنی لوگ تو اپنی اولاد کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو،
کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم نبی ہیں جو پوری امت کو مشکل میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے. امت کو اگر کانٹا بھی چبھے تو محبوب علیہ السلام اس کو بھی برداشت نہیں فرماتے. کہاں جہنم میں جانا امت کے لیے وہ برداشت کریں گے. فرمایا حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ بڑی شفقت فرمانے والے مہربان ہیں. اللہ کریم رؤوف الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کروڑ ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار فرمانے والا ہے. لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شفیق ہیں. جو الفاظ رب کے اوصاف تھے رؤوف رحیم، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہی الفاظ عطا فرمائے کہ میرا محبوب رؤوف بھی ہے، امت پر رحیم بھی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا شفقت فرمانے والے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے تھے، یعنی 3 دعائیں مجھے دی تھی رب نے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو وہ تمہیں ملیں گی. میں نے دنیا کے اندر 2 دعائیں کر لی ہیں. وہ کون سی کی؟ میں نے کہا اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. کتنی کریم نبی ہے کہ کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے دعا نہیں کر رہے، دعا کیا ہے امت کے لیے کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. 2 مرتبہ یہی دعا کی اور فرمایا ایک دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے. قیامت والے دن جب ہر کوئی پریشان ہوگا، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے، اس وقت میں اس دعا کو استعمال کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں امت کی شفاعت کروں گا. وہ کتنا کریم نبی ہیں کہ 2 دعائیں دنیا میں جو مانگی ہیں وہ بھی امت کے لیے مانگی ہیں، اور ایک دعا جو سنبھال کے رکھی ہے وہ بھی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے کہ کل مشکل کے وقت یہ دعا میری امت کے لیے کام آئے گی. جب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے امت کے لیے شفاعت کروں گا. تو دیکھیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس درود و سلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، ان کے دین پہ عمل کرنے کے لیے ٹائم نہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا، محبوب غم گسار کی محنتوں کا خوب ہم نے سلا دیا، محبوب غم گسار کی محنتوں کا خوب ہم نے سلا دیا. جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے دل سے ان کو بلا دیا. ہم نے یہ نتیجہ دیا. ہمارے آقا کریم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کے امت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. اور محبوب علیہ السلام آخری دم تک اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے. لیکن آج امتی کو اپنے نبی کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کے لیے، حضور پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے، حضور کے دین کے نفاذ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. یاد رکھنا کل ہم نے قبر میں جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، وہاں کسی اور نے کام نہیں آنا. اگر محبوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تیرے پاس تو میرے لیے ٹائم نہیں تھا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ایسے کام کر کے جائیں کل قبر میں رسول اللہ فرشتوں کو کہہ دیں اے فرشتوں جانے دو یہ اپنا ہی ہے. محبوب علیہ السلام کی شفاعت قیامت والے دن مل جائے، یہ سب سے بڑی مومن کی معراج ہوگی، مومن کی سب سے بڑی یہی کامیابی ہوگی. سامعین اسی پارے کے اندر سورہ یونس بھی ہے. اس سورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو عذاب سے ڈرایا تھا. اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے عذاب کے اثرات دیکھے کہ عذاب آنے والا ہے. پھر انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. سورہ یونس کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، اس بنا پہ اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.